بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد میرر۔ ناظرین کرام، قیام پاکستان سے لے کر کے آج تک ہمارے ہاں غربت کا معاملہ ختم نہیں ہو سکا۔ جب سے پاکستان بنا ہے، غربت ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ ہر حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنجز یہ معاملہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی حکومت اس پہ قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد جب 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اس غربت کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے تھے، جن میں خاص طور پہ یہ تھا کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا دیگر جو دوست ممالک ہیں، ان میں اپنی مین پاور بھیجنے کے لیے کچھ معاہدے کیے تھے، جس کے تحت ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں UAE، سعودی عرب و دیگر بحرین، کویت، قطر، ادھر ادھر لوگ جو ہیں وہ جا کے اپنی ملازمت کرتے رہے، اور ان تمام ممالک کے ڈیولپ ہونے میں، ان کی تعمیر ہونے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ عرب جو آج سے 50 سال پہلے تھا، وہ آج سے بہت مختلف تھا۔ اس وقت عرب میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ پاکستانیوں کی کاوش ہے کہ جنہوں نے آج عرب کو اور UAE کو یا دیگر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ آج دنیا کی وہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ پاکستان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھا۔ جو غریب لوگ ہنرمند تھے، انہوں نے وہاں جا کے اس سے استفادہ حاصل کیا، نوکریاں کی اور خوب پیسہ کمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ایسا چلا جس سے جو انہی خاندانوں کے کچھ افراد جو باہر نہیں گئے ہوئے تھے، جو یہاں مقامی طور پہ کام کر رہے تھے، ان کا سٹینڈرڈ اور ان کے سٹینڈرڈ میں فرق آ گیا۔ تو اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے پھر دیگر ذرائع دریافت کرنا شروع کیے اور ذرائع استعمال کرنا شروع کیے، جس میں ایک غیر قانونی طریقہ کار کے ذریعے وہ بیرون ملک جانے لگے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، جو مختلف شہروں میں ہے، اور جس کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ گوجرانوالہ ڈویژن ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن کے اضلاع جو ہیں گجرات، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ یا ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں، تحصیلیں ہیں، ان جگہوں پہ ایک منظم گروہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونان کے سمندری حدود میں 750 سے زائد لوگوں کی کشتی جو ہے وہ ڈوب کے جو ہے اپنی زندگی سے لوگ دو بیٹھے ہیں۔ یعنی لوگ غربت سے اتنے تنگ ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کرنے کی کوشش کی، روزگار کی خاطر گئے۔ کہ یہ پہلا واقعہ تھا، حالانکہ عام طور پہ مرد حضرات جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے جاتے تھے، اور اس کے لیے بڑے حادثات آپ کی نظر میں ہوں گے۔ آپ نے بہت سارے دیکھا ہے کہ ایران بارڈر پہ لوگوں کو مار دیا جاتا رہا ہے، ترکی کے بارڈر پہ مار دیا جاتا رہا ہے، پھر اس کے بعد جب یونان داخل ہونے لگتے ہیں تو وہاں مارے جاتے ہیں، یا یونان میں ایک جو اس کو ترکی اور یونان کو آپس میں ملانے والی جو ایک نہر ہے، وہ بہت بڑی نہر ہے، جسٹ لائک سمندر ہے، آپ اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ٹھنڈک کے دوران لوگ ڈوب کے مرتے رہے ہیں۔ یہ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہیں، اور اکثر لوگ جا کے وہاں پہ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی سال وہاں پہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس حادثے میں جو 450 کے قریب پاکستانی شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان میں خواتین بھی تھیں۔ یعنی غربت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا پڑا، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جانا۔ اب اس 450 سے زائد جو افراد ہیں، ان میں بھی عورتیں بھی شامل تھیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ لیکن اسی روز ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے دنیا جہان کی ریسکیو ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، وہ ریسکیو، لیکن
یہ جو غیر قانونی طور پر اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے بہتر مستقبل کے لیے جا رہے تھے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک جو صرف ایک ایسی چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کی ہوئی تھی سمندر کی تہ میں، اس کو ڈھونڈنے میں، اس کی تلاش میں وہ نکل پڑے اور کروڑوں روپیہ خرچ کیا. اس کے لیے دنیا جہان کی ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ گئیں لیکن اس کو ریسکیو نہیں کر سکے. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر آج تک حکومتی ادارے جو ہیں، خاص طور پہ جو ہماری FIA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا سیل جو ہے جس کو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سیل کہتے ہیں، اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی. ہمیشہ اس وقت مطلب ہے وہ حرکت میں آتی ہے جب کوئی لٹ چکا ہوتا ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں یہ کس کام کی ہیں، یہ کون سی انفارمیشن حاصل کرتی ہیں، حالانکہ ان کا کردار جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا ہے. جب آپ انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ انٹیلیجنس کا کس چیز کے ہیں؟ آپ کی ایجنسی انٹیلیجنس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. انٹیلیجنس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بر وقت کسی چیز کا کھوج لگائے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائے اور اس کی روک تھام کو جو ہے یقینی بنائے. اچھا، میں اصل میں آج کا اس پروگرام کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ایک گروپ ایسا حرکت میں آ گیا ہے، کیونکہ جدید دور ہے. یہ جو ہمارے پاس جو سمارٹ فون ہے یہ ایک ایسا ایجاد ہے کہ اس ایجاد کے ذریعے اس وقت لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے. اس کے ذریعے بہت بڑے سکیم ہو رہے ہیں، بہت بڑے فراڈ ہو رہے ہیں. ان فراڈوں میں ایک انسانی اسمگلنگ کی فراڈ کا بھی انکشاف ہوا ہے. آپ لوگوں نے اکثر حالانکہ اس کسی بھی ویب سائٹ کو یا کسی بھی مطلب یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، آپ نے اس کو لائک نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ بے شمار آپ اس وقت آپ اپنے موبائل پہ وہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا آپ کو ورگلانے کی کوشش کی. موٹیویٹ تو ایک اچھے الفاظ ہیں کہ اویئرنیس دی جاتی ہے، اس میں ورگلانے کی بات ہے. ورگلانا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو سونے خواب دکھائے جائیں گے کہ یہاں پہ مالٹا کا ویزا ایزیلی مل رہا ہے، آپ کو یورپ کا ویزا آسانی سے مل رہا ہے، آپ کو ہمارے جو کینیڈا کا ویزا آسانی سے مل رہا ہے، آپ کو فلاں ملک کا ویزا ملتا ہے. چاہتے ہی آپ کو مطلب وہاں پہ امیگریشن ہو جائے گی، آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا، آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے یہ ایک فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں. یہ در حقیقت وہ جو ایجنٹ جو انڈیویجولی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے، وہ دراصل اب ان ویب سائٹ کے ذریعے، ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے وہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو رابطے میں آئیں. حالانکہ پاکستان کی حکومت نے جن 38 ملکوں کے ساتھ فری ویزا پالیسی سائن کی ہوئی ہے، وہ ملک بھی پاکستانی پاسپورٹ جس کا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وہ ان کے لیے بھی بے شمار مسائل ہیں. ان کے لیے بھی وہ بھی جب یہاں سے ٹکٹ ریٹرن، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ریٹرن ٹکٹ لینا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اپنا جو ہے شو منی کے طور پہ آپ کو اچھی خاصی رقم بھی ساتھ لے جانی پڑتی ہے. آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 302 روپے کا ہے. تو 302 روپے کا اگر $1000 بھی وہ خریدتا ہے تو وہ 3,20,000 روپے کا بنتا ہے. تو گویا یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ آپ کو انٹر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو گویا آپ کی وہ ساری کی ساری رقم ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو رپورٹ کر دیتے ہیں، آپ کو واپس پاکستان میں آنا پڑتا ہے. تو ساتھ ساتھ ان کے یہ مشکلات بھی ہیں کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی امیگریشن جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہے. ان کو جو ہے FIA ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ مطلب غیر قانونی طور پہ گئے تھے تو آپ
اب ہمارے ساتھ بارگیننگ کریں، یا تو ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی پیسے دینے والا ہو تو ان کے پیچھے جا کے ان کو پیسہ دیتا ہے تو وہ چھوٹ جاتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ بیچارے مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایشو جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کا نہیں ہے، پاکستان کی امیگریشن کا نہیں ہے، پاکستان کے کسٹم کا نہیں ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے یہ جس ملک میں وہ فلائی کر کے گیا ہے اس ملک کا ہیڈک ہے کہ وہ اس آدمی کی جو اس نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ فلفل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اس پہ وہ پورا اترتا ہے تو اس کو وہ کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ ویزے کے حصول کا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ آپ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ انہوں نے شرط کے طور پہ رکھی ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ بینک سٹیٹمنٹ دیں، آپ کیا اس قابل ہیں کہ ہمارے ملک میں جا کے وزٹ کر سکیں، اب وہاں رہ سکیں، آپ کے پاس زر مبادلہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس سورس آف انکم کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کی پروفیشنل سکل کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ یہ میں لوگوں کو، کیونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ کیونکہ میں دنیا کے تقریباً 3 بر اعظموں کا چکر لگا چکا ہوں، تو 22-23 ملک وزٹ کیے ہیں، تو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا ویزے کے متعلق، ویزا جو ہے یہ بظاہر تو ہمیں وہ ایمبیسی کا سٹاف نظر آتا ہے، لیکن ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ در حقیقت ان کا انٹیلیجنس کا سٹاف ہوتا ہے، وہ ان کا سیکورٹی ایجنسیز کا سٹاف ہوتا ہے جو آپ کو آبزرو کرتا ہے۔ وہ آپ کو جب آبزرو کرتا ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ کو وہ ویزا دیتا ہے کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن سے، آپ کی گفتگو سے کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے ہاں کس مقصد کے لیے جا رہا ہے اور یہ کیا کرے گا، کیا یہ وہاں اوور سٹے رہے گا، کیا یہ وہاں جاب کے سلسلے میں جا رہا ہے، یا وہاں پہ کنٹریکٹ میرج کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا کیا کرنے جا رہا ہے، ان کو ساری معلومات ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے، ان کو اتنا ٹرینڈ کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ سے گفتگو کرتے دوران یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ویزا کسی ملک میں انٹری کی گارنٹی نہیں ہوتا۔ یہ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل اوپینین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ویزا جو ہے کسی ملک کی گارنٹی نہیں ہوتا۔ آپ یہاں سے امریکہ میں کا ویزا لے لیتے ہیں، آپ ریٹرن ٹکٹ لے لیتے ہیں، آپ ڈالرز شو منی لے لیتے ہیں، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نیو یارک یا واشنگٹن ڈی سی آپ ایئرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں کے اگر سٹاف نے آپ کو آبزرو کرنے کے بعد، آپ کی اہلیت کا اندازہ کرنے کے بعد آپ کو ویزا دے دیا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ جس آدمی نے آپ کو انٹری دینی ہے وہ شخص جو ہے اس کو آپ کی ذات کے بارے میں خدشات ہیں، لہذا وہ ڈپورٹ کر سکتا ہے۔ تو میرا مقصد صرف لوگوں کو یہ تھا بتانے کا کہ یہ جو ویب چینل یا یوٹیوب چینل پہ آج جو تشہیر ہو رہی ہے، اور افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے ہماری نوجوان بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، بچیوں، کیونکہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو فیمیل پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ 53% ہے۔ یعنی اگر ہم جو کیلکولیشن کریں گے اکارڈنگ اس کو مطلب مردوں کے ساتھ میچ کرنے کی، تو مردوں سے 6% زیادہ ہماری خواتین ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے ہر گھر میں جو تعداد ہے زیادہ وہ اس وقت بچوں کی بجائے بچیوں کی ہے، تو ڈیفینیٹلی بچیاں جو ہیں وہ گھر کی کفالت کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ ہم بھی ان کو مطلب اعلیٰ تعلیم دینے کی اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ایک تو ان کا مستقبل آگے جا کے جب ہم ان کی شادی کریں تو وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیٹ کر سکیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا تعلیم یافتہ ہونا، اس کا باشعور ہونا بہت اہم ہے۔ جن معاشروں کی مائیں جو ہیں وہ ان پڑھ جاہل گنوار ہوتی ہیں وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے پاکستان کے اندر میں یہ ٹرینڈ پیدا ہو چکا ہے کہ نہیں، اولاد ہے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو ہمیں دونوں کو برابر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، اور
बेटा जो है वो नेमत है। नेमत का आपको हिसाब देना होगा, रहमत का आपको हिसाब नहीं देना होगा, क्योंकि रहमत अल्लाह का तोहफ़ा होती है, तो तोहफ़ा वापस नहीं लिया जाता, उसका कोई हिसाब नहीं होता। तो मकसद मेरा असल में ये कहने का था कि वो हमारी बच्चियों को 20-25 हज़ार रुपए के तो जो तनख्वाह पे उनको रोज़ाना नए से नए एक मतलब है वीडियो के लिए तैयार करते हैं और वो वीडियो उनसे शूट करवाते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाएंगे तो यकीनन वो बच्चियां जो हैं जिनकी वो साइट यूज़ हो रही है, जिनका वो टाइटल यूज़ हो रहा है, वो गिरफ्त में आएंगे। मैं उन बच्चियों को अपनी बेटियां समझते हुए ये एडवाइस करूँगा, गुजारिश करूँगा कि बेटा इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। ये एक माफिया है, इस माफिया ने ये एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है कि जो इधर उधर से लोगों को करते थे इकट्ठा करके किसी के ज़रिए कि जी मैं वो बाहर भेज दूँगा, फ़लाँ भेज देगा, ये है मेरा दोस्त है, फ़लाँ दोस्त है, फ़लाना मेरा एम्बेसी में बैठा हुआ है, मेरा फ़लाना ये है, ये सब झूठ है, कोई ऐसा नहीं होता। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पे FIA को, हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, वज़ारत दाखिला को नोटिस लेना चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको कम से कम किया जाए। और साथ ही साथ इसके साथ एक और इन्होंने एक फ्रॉड किया हुआ है कि चूंकि आम आदमी जो है, मिसाल के तौर पे जिस बंदे के पास पैसा ही नहीं है, जिस बंदे ने मुश्किल से इधर उधर से बेग साहब से या नाज साहब से या किसी और दोस्त से पैसे कर्ज लेके अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना है, उसकी बैंक स्टेटमेंट कहाँ होगी? वो बैंक स्टेटमेंट नहीं बनवा सकता, क्योंकि बैंक स्टेट तो बनेगी आपके पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल का अकाउंट जब आपका नहीं होगा तो उसके लिए भी इन्होंने एक रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनवाने का हर महीने 20-30 हज़ार रुपया वसूल करते हैं। 6 महीने बाद आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो वैलिड होती है, क्योंकि 6 महीने से कम की बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोई भी अदारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो मकामी अदारा हो या कोई इवन आप किसी बैंक में लोन लेने जाएं तो पाकिस्तानी बैंक में लोन लेने जाएं तो वो भी आपकी 6 से महीने से कम की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गोया उसके लिए भी ये अलग से ये पैसे वसूल करते हैं। अब वो उसकी तैयारी में आप अंदाज़ा करें कि अगर वो शख्स आपको ये कह रहा है कि ठीक है आपका मैं सारा इंतज़ामात करता हूँ, पहले तो बैंक स्टेटमेंट बनेगी, तो स्टेटमेंट बनती है, उसके बाद फिर वो अगर वो पैसे आपसे मिसाल के तौर पे एडवांस के तौर पे नहीं भी लेता तो आप ये सोचें कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के लिए वो आपसे कितने पैसे वसूल कर चुका है। यानी कमो बेश उसने आपसे 1.5-2 लाख रुपया तो वो ही ले लिया। तो लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करें, जो भी जेन्युइन तरीका है उसको अडॉप्ट करें, उसके ज़रिए जाएं। और मैं आखिर पे फिर मैं अपनी बच्चियों को ये कहूँगा कि बेटा आप इन लोगों का आलाकार ना बने, आप कोई और जॉब तलाश करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब वो सेंटर्स निकले हुए, कॉल सेंटर हैं जहां 5-5, 6-6 घंटे काम करके आपको मतलब उससे आपकी एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, आपका मतलब लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। आप कोई एजुकेशन सेक्टर में जाएं, हेल्थ सेक्टर में जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। इसी अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को बड़े गौर से देखा और सुना भी। और पाकिस्तान जिंदाबाद।